اسلام کا دعوت اور تبلیغ کا کام کا آغاز 40 سال کی عمر شریف میں فرمایا، اور پھر وہیں پر 13 سال کا لمبا عرصہ گزارا، اور اس 13 سال کے پیریڈ میں وہ لوگوں کو ہدایت نہیں مل رہی تھی اور وہ لوگ ظلم اور زیادتی پر اتر آئے، تو بڑی کم تعداد میں لوگ اسلام قبول کیے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد ان ظالموں نے وہیں پر اکتفا نہ کیا، بلکہ انہوں نے وہاں سے پھر یلغار کی، مکہ مکرمہ سے مشرکین بڑی تعداد میں آئے، ان کی تعداد 950 تھی، اور وہ آ کر مدینے پر حملہ کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدر کا معرکہ کیا اور صحابہ کے ساتھ اس جنگ میں خود حصہ لیا، اسی لیے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود حصہ لیا ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے اندر خود بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور پھر مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیر کیا۔ پھر 313 کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ کچھ ہی وقت گزرا، انہوں نے دوسرا حملہ کیا، اور وہ جنگ احد ہے۔ جنگ احد 14 شوال کو لڑی گئی، اور آج 14 شوال ہے، آج ہی کا دن تھا۔ جنگ احد کے لیے مسلمان جمع تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی احد کے میدان ہی کے پاس ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں پر جلوہ فرما ہوئے۔ 700 کی تعداد میں صحابہ ہے، اور بڑی تعداد میں مشرکین ہے جن کی تعداد 3000 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ بہت ہی اس زمانے کے اچھے اسلحہ کے ساتھ ہے، تیز دھاری والے تلواریں ہیں، تیرے ہیں، برچیاں ہیں، بھالے ہیں، اور ہر قسم کے اوزار کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کے ساز و سامان کے علاوہ انہوں نے گانے والی، ناچنے والی عورتوں کو بھی ساتھ لایا، تاکہ وہ اچھے سے گائے اور گا کر دل بہلائے کہ ہم خوبصورت ہے، ہماری آنکھیں بڑی بڑی ہے، ہم ان کے لیے ہے جو اس جنگ کے اندر قربانیاں پیش کرتی ہے۔ اس طرح سے کہتے ہوئے وہ لائٹ ڈال دیجیے ایک مرتبہ دیکھیے، تو اس طرح سے کہتے ہوئے وہ جنگ کے لیے لوگوں کو ابھار رہی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مختصر سا جھرمٹ ہے، اور جنگ کا آغاز ہوا، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا۔ آج کی وہ جنگ جس کے اندر مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان ہوا، اس کے اسباب بھی ہے، وجوہات بھی ہے۔ اصل چیز تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک جتھا ایک پہاڑ کے ٹیلے پر بٹھا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، تم لوگ اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ اس طرح سے 50 صحابہ اکرام کا جتھا تھا جو ایک ٹیلے پر ہے۔ آج بھی میدان احد کے دامن میں، احد ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، مدینہ منورہ شہر سے 2 میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کا رنگ لال ہے، اس پہاڑ کا نام احد ہے۔ اس لیے اس جنگ کو جنگ احد کہا جاتا کہ احد کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی، احد کے میدان میں یہ جنگ لڑی گئی، اس لیے اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد اس لیے کہا جاتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں حصہ لیا۔ جس جنگ میں اللہ کے رسول نے خود حصہ لیا ہو اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا، تو یہ غزوہ احد ہے جو دامن احد میں لڑی گئی، اور آج 14 شوال ہے، اور آج جنگ کا حصہ بہت بھاری تھا، اور اس وقت میں ایک گروہ جو 50 صحابہ کا ایک جگہ پر ٹھہرا دیا گیا تھا، وہ پہاڑ اس کے قریب میں ایک ٹیلہ ہے، وہ ٹیلہ آج بھی موجود ہے۔ جو میں پچھلے 2 ماہ پہلے جب گیا تھا مدینہ منورہ تو میں نے دیکھا وہ ٹیلہ ویسے ہی ہے، اور بہت سے مسلمان اس پر چڑھ کر اتر رہے ہیں۔ یہ وہی ٹیلہ ہے جس پر 50 صحابہ کو حکم فرمایا تھا کہ یہ یہیں پر ٹھہرے جب تک کہ مجھ سے نہ سن لے کہ یہاں پر نیچے آ سکتے ہیں، تو وہ وہاں پر ٹھہر گئے۔ جنگی لحاظ سے وہ بہت اہم تھا کہ وہاں سے نظر رکھی جاتی۔ جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا، اور مسلمان فتح کی طرف تھے، اور فتح ایسی تھی کہ مشرکین اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور مسلمانوں نے اس پر قبضہ شروع کیا۔ تو وہ جو مال تھا جس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، تو وہ اس کو دیکھا، جو 50 صحابہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا، 50 صحابہ نے دیکھ کر پھر وہ بھی نیچے اتر کر آئے، حالانکہ اجازت نہیں ملی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، ابھی انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ ٹیلہ چھوڑ کر نیچے آ جائے، لیکن وہ نیچے آ گئے، اور آنے کے ساتھ ہی مشرکین نے دیکھا۔ مشرکین میں اس وقت خالد بن ولید بھی تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ اس سمت سے دیکھے کہ مسلمان ٹیلہ چھوڑ کر ہٹ گئے، انہوں نے فوری سے اس سمت سے یلغار کی، اور مسلمان اس کے بعد پسپا ہونا لگے۔ مسلمان
مسلمان شکست کی طرف آنے لگے، اتنا بھاری اسلام کو نقصان ہوا، اتنے زیادہ صحابہ شہید ہوئے کہ جس کی تعداد اس سے پہلے نہ ہوئی، ایسا صحابہ کی تعداد شہید ہوتے ہوتے 70 تک صحابہ شہید ہوتے گئے، اور پھر خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر بھی ایسا حملہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر جو ٹوپی تھی اور اس کے جو 2 کیلے تھے وہ کیلے اس کے اندر دھنس گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر، چہرے انور پر 2 کیل جو تھے وہ دھنس گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور پھر وہ ٹوپی نکالنے کے بعد جب اس کو کھینچ کر نکال رہے تھے تو وہ نکل نہیں رہے تھے، وہ دھس گئے تھے۔ ایک صحابی نے زور نکالا تو ان کا دانت ہٹ گیا، لیکن وہ نکل نہیں رہے تھے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت اپنے ہاتھ میں خون مبارک اپنا لیا، اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے جو اپنے نبی کے جسم سے خون بہاتی ہے، ارشاد فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اور اس کے بعد اسی وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے جو احد کے میدان میں اپنا خون پیش کیا اسلام کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، لوگوں کو کلمے کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ایک اللہ وحدہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ مشرکین نہیں مانتے، اور نہیں مانتے ساتھ میں جھگڑتے بھی ہیں کہ ہم ایک اللہ کی پرستش نہیں کریں گے، ہم لات کی پوجا کریں گے، منات کی پوجا کریں گے، حبل کو خدا مانتے ہیں، یغوث کی پوجا کریں گے۔ بے شمار خداؤں کو انہوں نے اپنا ایک خدا کو چھوڑ کر خدا بنا لیا اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ جب روکا گیا کہ ان کی پرستش نہ کریں تو وہ حملہ ور ہوئے، اور جب مکہ چھوڑ دیا مدینہ آ گئے تو جنگ بدر مسلط کی، اور جنگ بدر میں شکست ہو گئی، تب بھی نہ مانے، احد کے میدان میں پھر سے آ کر 3000 کا لشکر ٹھہرایا، اور بڑے بڑے اس وقت کے جو سورما تھے مکہ کے وہ اتر آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جنگ کا آغاز کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں بڑے اکابر صحابہ ہیں، اور سب کے سب جنگ کی حالت میں ہیں، اور وہ جو 50 صحابہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے جو نیچے آئے تھے، اسی وجہ سے پاسا پلٹا، جو مسلمان طاقت کے ساتھ آگے جا رہے تھے، اپنے نبی کے ایک فرمان کے خلاف عمل کیا، تو وہیں سے پھر شکست ان کی قسمت میں آنے لگی۔ اس سے بڑا اور کیا نقصان ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زخمی ہو جائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون بہ رہا ہے، اور وہ جنگ احد ہے، اور اس وقت میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 14 شوال ہے جس دن انہوں نے اپنے خون کو پیش کیا۔ یہ بہت بہادر اور دلیر صحابی تھے، بدر کے میدان میں بھی یہ تھے، ہجرت بھی انہوں نے کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر اسلام قبول کرنے والے جو سب سے پہلے کے صحابہ ہیں، جو 40 صحابہ نے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان میں جن کا نام آتا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے، آج حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا ہونا ہے، سگے چچا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، اور انہوں نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا، اس لیے دودھ شریک بھائی بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ نامی جس خاتون کا دودھ پیا تھا 2 سال سے کم عمر شریف میں، اس وقت میں انہوں نے بھی دودھ پیا تھا، تو وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور ان کو کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں اور 7 آسمانوں میں ان کے نام کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے۔ اسد اللہ جنہیں کہا جاتا وہ عظیم ہستی ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس جنگ کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے بھی بہت بھرپور حصہ لیا تھا، اور ساتھ میں ایک اور صحابی تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے۔ عبداللہ بن جحش یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، جنہوں نے اس جنگ کے معرکے میں، اس معرکے میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ 40 سال کی عمر تھی ان کی، بہت حسن و جمال کے پیکر تھے، بہت خوبصورت تھے، گھنگریالے ان کے بال تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جرنیل صحابہ میں ان کا نام آتا ہے، اور انہوں نے 14 شوال سے پہلے کی شب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چلو ہم کل کی جنگ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ 2 صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی
دلیر صحابہ تھے، بہت جنگجو صحابہ تھے، ایک مشرکین کے دانت کھٹے کر دینے والے، اور جب مارکے میں آتے تو اپنا رنگ دکھا دینے والے، تلوار کی چمک ہوتی اور یہ رنگت دکھاتے، اور مارکے کے اندر کبھی دائیں کبھی بائیں ان کے گھوڑے رہتے، اور حضرت امیر حمزہ کی تو شان ہی نرالی تھی، وہ تو دونوں تلواروں کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ عام طور پر جب لوگ جنگ کرتے ہیں تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں روکنے کے لیے دستہ ہوتا ہے، لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے کا دستہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار رکھتے، حملہ ہوتا تو تلوار ہی سے روکتے، اور خود حملہ کرتے تو تلوار ہی سے کرتے، اور ان کی تلوار ایک سمت والی نہیں ہوتی، ایک طرف میں دھار ہے دوسرا حصہ خالی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی تلوار دو طرف سے رہتی، دو دھاری تلواریں دونوں ہاتھوں میں لے کر اس طرح سے جنگ کرتے، اور گھوڑے کو صرف پیر ہی سے اپنے کور کرتے، جس سمت میں لے جانا ہے جس طرف لے جانا ہے گھوڑے کو اس طرح سے لے جاتے۔ بہت دلیر صحابی تھے، اور انہی کی شہادت کا آج کا دن ہے، بڑا غم کا دن ہے۔ اسلام کو بھاری نقصان جو ہوا وہ 14 شوال ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ اکابر صحابہ، جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھے ذات بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دو صحابہ آپس میں اکٹھا ہوئے، ایک جگہ جا کر بیٹھے، اور انہوں نے کہا، عبداللہ بن جحش نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، آپ دعا کریں گے میں آمین کہوں گا۔ کل بہت بڑا معرکہ ہے، کل 14 شوال کے دن بہت بڑی تعداد میں مشرک جمع ہے یہاں پر، ہم جنگ اور جدال ہوگا، قتل ہوگا، تو ہم دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا کہ پہلے آپ دعا کریں، پہلے آپ دعا کریں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نشست میں جنت کا مژدہ سنایا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے سلام میں لکھا تھا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مبارک جماعت جو 10 صحابہ کی ہے، انہی میں سے ایک روشن ستارہ ہے سعد بن ابی وقاص، ایک جرنیل صحابی، جنگجو صحابی تھے، وہ دعا کے لیے آئے، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن جحش، دونوں جنگ سے ایک رات پہلے پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر دعا کی۔ عبداللہ بن جحش نے کہا آمین، اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، اے الہ، کل میرا مقابلہ ایک بہادر جرنیل سے ہو، ایک زبردست مشرک کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، اور میں اس کے اوپر بھاری پڑوں اور میں اسے قتل کر دوں، تو مجھے وہ طاقت عطا فرما، تو مجھے وہ قوت عطا کر دے کہ میں مشرک کی گردن زنی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ دعا کریں، میں آمین کہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، کل جنگ کا دن ہے، کل احد کا میدان میں جنگ ہے، مولا تو جنگ کے وقت میں کل مجھے بھاری کر دے کہ میں مشرکین کو قتل کروں، اور اس کے بعد ایک مشرک بھاری آئے اور وہ مجھے قتل کر دے، اور میں اس مشرک کے ہاتھ قتل ہو جاؤں، اور میرا خون بہہ جائے، اور پھر میرا مسلح کر دیا جائے، اور قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں اور تو پوچھے کہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو میں کہوں کہ میں نے تیرے راہ میں یہ سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ مسلح کا مطلب ہوتا ہے ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، ہونٹ کاٹ دینا، اس طرح جسم کا مسلح کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شہید ہو جاتا تو اس کے جسم کے نازک اعضاء کو غصے کی حالت میں ظالم کاٹ دیا کرتے، تو اس طرح میرا مسلح ہو جائے اور میں حشر کے میدان میں اٹھوں تو میرے چہرے کو دیکھ کر اے اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ تیرے چہرے کو یہ کیا ہو گیا ہے، اور میں کہوں کہ تیری راہ میں قربان کر کے آیا ہوں اپنے چہرے کو، میں نے قربان کیا ہے اپنی ناک کو، کان کو، ہونٹ کو، میں قتل ہوا تیری راہ میں، اس طرح سے میں حشر کے میدان میں کھڑا رہوں تو یہ کہوں یہ عبداللہ بن جحش کی دعا ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص نے اس وقت آمین کہا۔ دوسرے دن رن شروع ہوا، جنگ کا تھا معاملہ اور بھاری معرکہ تھا، مشرکین 3000 کی تعداد میں، مسلمان 700 کی تعداد میں، اور اس جنگ کے اندر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے بڑے بڑے سورما اور بھاری قسم کے جو مشرکین کے جرنیلز تھے ان کو قتل کیا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ کرتے ہوئے 2 مشرکین کو قتل کرنے میں کامیاب بھی رہے۔ اس کے بعد ایک اخنس نامی ایک مشرک آیا اور اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا، اور ایسا زوردار تلوار سے حملہ کیا کہ ان کا پیٹ پورا چر گیا، اور وہ تیزی کے ساتھ زمین پر گھوڑے سے تشریف لائے، اور جیسے ہی وہ نیچے گرے وہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کے کان کاٹ لیے، ان کے ہونٹ کاٹ لیے، ان کی ناک کاٹ لی، اور جسم کے بعض نازک اعضاء کو بھی کاٹ لیا، کاٹ کر ایک دھاگے میں پورا کر اس طرح سے کھیل رہے تھے۔ وہ 14 شوال تھا، آج ہی کا دن تھا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اعضاء کو مشرکین لے کر کھیل رہے تھے۔
اور فتح کی خوشی منا رہے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مقدس خون سے آلودہ ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے بھی خون بہ رہا تھا، اور ایک سمت میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بہت بہادری اور دلیری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ اسی وقت میں ایک شخص نے آپ پر چھپ کر حملہ کیا، جیسے ہی چھپ کر حملہ کیا آپ اس وقت میں زخمی ہوئے، زمین پر تشریف لائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے دلیر صحابہ تھے، جس سمت میں مشرکین کا جھنڈ ہوتا، جہاں پر بہت زیادہ مشرک اکٹھا ہوتے تلواروں کے ساتھ، ان کے درمیان میں داخل ہوتے اور انہیں قتل کر کے پھر ایک رن کاٹتے اور ایک حصہ کاٹتے ہوئے پھر اپنے مقام پر واپس آتے۔ ایسی دلیری کے ساتھ اس طرح سے جو جنگ کرنے والے تھے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بھی اس جنگ کے اندر مراد کو پہنچے، شہادت کا مقام پایا اور یہ بھی شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے اور عمر میں کچھ 2 سال کچھ زیادہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور یہ شہید ہوئے ہیں، تو ان کو شام ہو گئی۔ یہ شام تھی 14 شوال کی شام تھی، احد کا دامن تھا اور غمگین مسلمان تھے، اور سب کے سب آ کر ٹھہرے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کا مبارک لاشا ہے، آ کر ٹھہرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ چچا کا بھی مسئلہ کیا گیا ہے، ان کے جگر کو کاٹا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، چاک کر کے اس میں سے جگر ہندا نامی عورت نے جگر کو نکال کر چابا، کیونکہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے معرکے میں مشرکین کو قتل کیا تھا، تو ہندا نامی جو عورت تھی اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی چوٹی نہیں باندھوں جب تک کہ میں ان کا قتل نہ دیکھ لو۔ اس کے بعد اس نے اسی کے کہنے پر ایک حقی نے اس طرح کا قتل کیا تھا، چھپ کر قتل کیا گیا تھا۔ جنگ میں سامنے کے ساتھ معرکہ کرتے ہوئے امیر حمزہ کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ ظالم نے چھپ کر ایک پہاڑی کے پیچھے سے بھالا پھینکا، جس سے وہ زخمی ہوئے اور پھر شہید ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کے پاس آئے اور دیکھا کہ ان کا مسئلہ ہے، سینہ کاٹا گیا ظالموں کی طرف سے، جگر کو نکالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کے جگر کو کیا ہندا نے کھایا، نگل لیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس نے جگر کو نکالا، چاپ کر تھوک دیا، حلق سے اندر نہیں اتاری تھی وہ۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمگین تھے کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام کو شروع سے جنہوں نے طاقت بخشی، وہ 40 سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے کعبہ معظمہ کے پاس جا کر ہم نماز پڑھیں گے اور تلوار کے سائے میں پڑھیں گے، تو جنہوں نے تلوار لے کر ٹھہری تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں کعبہ معظمہ میں مشرکین کے گرد میں ٹھہر کر جب نماز پڑھی تھی، وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ ہے۔ ان کی جانثارانہ کوششیں الگ ہے، ان کی جد و جہد الگ، وہ نبی کے نام پر کٹنے مرنے کے لیے تیار، جنہوں نے اپنے شہر کو چھوڑا اللہ کے نبی کے لیے، جنہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑا اللہ کے نبی کے لیے، جنہوں نے اسلام کو اختیار کیا اپنے نبی کی محبت میں، وہ ایسے زیادہ جانباز صحابی آج شہید ہوئے۔ تو وہ 14 شوال کی شب تھی، شام ڈھل گئی اور جنگ تھم گئی اور لاشوں کو جمع کیا جانے لگا، اور اس وقت میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ لا کر لاشوں کو اکٹھا کر کے رکھ رہے ہیں، اتنے میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، یہ 2 چادریں لے کر اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آ رہی ہے کہ لاش کو دیکھنے کے لیے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مسئلہ ہے، تو اب کیا کرے؟ انہوں نے اس وقت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زبیر سے فرمایا کہ جاؤ انہیں روکو کہ وہ یہاں پر آ کر نہ دیکھے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے، وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، اور حضرت زبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی ہے۔ وہ جا کر اپنی ماں کو روکا کہ نہیں نہیں، اجازت نہیں ہے، میت کو دیکھنے نہیں دیا جائے گا، امیر حمزہ کے لاشے کو دیکھنے نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح سے اپنی والدہ کو ہاتھ سے روکا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ، وہ بہت دلیر اور بہادر تھی وہ خاتون، انہوں نے سینے پر مکہ مارا حضرت زبیر کے، یعنی
اپنے بیٹے کے سینے پر مکہ مارا, کہا کہ ہٹو مجھے دیکھنے دو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. وہ وہیں پر رک گئی کیونکہ نام انہوں نے سن لیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشے کو دیکھنے سے روکا ہے. وہ رک گئی. تو انہوں نے اس کے بعد کہا میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے, میں نے سنا ہے میرے بھائی کے ناک کو کاٹ لیا گیا, ہونٹ کو کاٹ لیا گیا, کانوں کو کاٹ لیا گیا, میرے بھائی کے سینے کو کاٹا گیا, اس میں سے جگر کو نکال کر چابا گیا. لیکن یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے, اللہ کی راہ میں اس چیز کو دے دینا یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے, میں جا کر وہاں پر کوئی آہ بکا نہیں کروں گی. بس یہ جملہ انہوں نے کہا. حضرت زبیر لوٹ کر آئے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ وہ میری والدہ ماجدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ یہ اسلام کے لیے کی جانے والی یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. اسلام کے لیے اگر انہوں نے اپنے خون کو پیش کیا, اپنے جگر کو پیش کیا, اپنے جسم کے اعضاء کو پیش کیا تو یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں صبر کروں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں اجازت ہے وہ جا کر اپنے بھائی کو دیکھ لے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے, وہ آگے بڑھی, اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھنے کے لیے آئی. اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح شدہ لاشا تھا, جسم پھٹا ہوا تھا, چہرے کے اعضاء پورے جا چکے تھے, چہرہ کٹا ہوا تھا. کچھ نازک اعضاء کو بھی انہوں نے جسم سے جدا کیا اور اس کو بھی ایک ڈوری میں باندھ کر اس طرح سے گول پھرایا تھا. امیر حمزہ کے جسم کے کان کو بھی کاٹ لیا تھا, ہونٹ کٹ گئے تھے, ناک کٹ گئی تھی, اور کچھ نازک حصے جسم کے کاٹ کر اس کو بھی اس میں پرو کر کھیلا تھا مشرکین نے, اور سینہ پورا کاٹ کر جگر کو نکال کر چابا تھا ہندا نے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی نے آ کر دیکھا. دیکھنے کے بعد 2 چادریں تھی, لا کر انہوں نے دیا, اور آ کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کوئی آہ بکا نہیں کی, کوئی چیخ پکار نہیں کی اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہے, کیسی مقدس خواتین اسلام ہے, کیسا ان کا جذبہ ہے. کہاں ہے ہماری اسلامی خواتین, کہاں ہم نے دین سکھایا ہے, کہاں ہم نے اسلام سکھایا ہے, کہاں ہماری خواتین کا آج کا حال ہے. کیا وہ مقدس خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دے رہی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی اسلام کے لیے بڑی قربانی نہیں ہے. ان کے خون کے اندر اسلام تھا, ان کے خون کے اندر تاب ہے اسلام کی, وہ محبت اسلام میں ہے. کہ کتنے خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہے, جتنے خواتین ہیں جنہوں نے اپنے جگر کے خون کو پیش کیا اسلام کی آبیاری کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے. خواتین نے بہت بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. لیکن آج ہم نے کیا تعلیم دی ہے, آج ہم نے کیا تربیت دی ہے, آج ہم نے کیا اسلام سکھایا ہے. خواتین کے سینوں میں اسلام کی محبت کیوں اجاگر نہیں ہوتی؟ ہم نے کیا کر دیا ایسا؟ ہماری ذمہ داری تھی, مردوں کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بہنوں کو سکھاتے, اپنی بیٹیوں کو سکھاتے, اسلامی تاریخ سمجھاتے. کیسے تھے خالد بن ولید اور کیسے تھے ان کے معرکے, کیسے تھے امیر حمزہ کی جانثاریاں, کیسی تھی سعد بن ابی وقاص کی بے باکیاں, اور وہ کیسے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں, وہ زبیر کا قربانی پیش کرنا, وہ طلحہ کی قربانیاں پیش کرنا, وہ خالد بن ولید کا معرکے میں آ کر جنگ و جدال کے لیے کھڑے ہو جانا. وہ کہاں ہے وہ صحابہ جنہوں نے قربان کیا اپنے آپ کو, جنہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا, اپنی بستی کو چھوڑا, اپنے آپ کو قربان کیا, سب کچھ لٹا دیا اسلام کے لیے. وہ مسلمان تھے, ان کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے. ان کے اخلاق کیا تھے, ان کا کردار کیا تھا, ان کا انداز کیا تھا, وہ کیسے اسلام کے لیے گھروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, وہ دین اسلام کے لیے زندہ رہتے, دین اسلام کے لیے قربانی پیش کرتے. وہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے, اللہ کی راہ میں نکلتے, وہ نڈر تھے, وہ بے باک تھے, وہ بے خوف تھے. دنیا کی محبت ان پر غالب نہیں تھی, اللہ کی محبت تھی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بلند تھی. دنیا کی محبت کو ہیچ سمجھتے تھے. ارے انہوں نے ٹھوکر مار دی تھی دنیا کو, وہ چھوڑ چکے تھے اپنے شہروں کو, وہ چھوڑ چکے تھے اپنے باغ کو, اپنے لہلہاتے کھیتوں کو چھوڑ دیا تھا, اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا تھا. نہیں چاہیے کچھ اور, اللہ کی محبت, اللہ کی محبت, اسلام کی محبت سب سے بلند ان کے پاس تھی. وہ سب کچھ قربان کرتے ہوئے اسلامی شعار کو عام کرنے والے تھے. انہی میں سے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. جب مسلح شدہ لاشا ہے, بہن نے آیا, دیکھا بھائی کے لاش کو, اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور 2 چادریں دے کر فرمایا یہ بہت بڑی قربانی نہیں ہے, اسلام کے لیے یہ چھوٹی سی قربانی ہے, اسلام کے لیے یہ چھوٹی سی قربانی ہے. اتنی بڑی قربانی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ جملے کہے, اور 2 چادریں لائی, میرے بھائی کو یہ لاش اس کفن کے اندر دفن کرنا. اس کے ساتھ ہی وہ لوٹ کر وہاں سے چلی گئی. اب اس کے بازو میں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشا تھا, ان کا بھی مسلح تھا, ان کے بازو میں تھا. وہ بڑے غریب صحابی تھے, وہ مدینے کے تھے, وہ انصاری تھے, وہ زراعت اور کھیتی باڑی کرنے والے مزدور صحابی تھے. انہوں نے بھی جام شہادت کو نوش کیا تھا, اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے کان کاٹ لیے گئے تھے,
ان کے بھی ہونٹ کاٹ لیے تھے مشرکین نے، اور کافروں نے نہ صرف اتنا کیا بلکہ نازک بدن کے اعضاء کو بھی کاٹ لیا تھا، اور ان کا مسلح شدہ لاشا حضرت امیر حمزہ کے لاشے کے بازوق تھا، اور ان کے پاس کفن کے لیے چادر بھی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی کپڑا بھی موجود نہیں تھا کہ ان کو کیسے دفن کیا جائے۔ اب یہ تین صحابہ ہے، اب ان کے لیے ایک تو خود امیر حمزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور ایک ہے حضرت عبداللہ بن جہش جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہے، ان کا لاشا ہے، اور حضرت سہیل ہے، ان کا بھی لاشا ہے۔ یہ انصاری صحابی ہے، یہ مدنی صحابی ہے۔ یہ دو جو صحابہ ہے یہ مہاجرین تھے، مکہ مکرمہ سے جو مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ ہی کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار نصر سے ہے، مددگار، مدد کرنے والے، رسول کی مدد کرنے کے لیے مدینے میں جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا وہ انصار صحابہ ہے۔ تو وہ انصاری صحابی کے لاشے کو کفن دینا تھا، چادریں نہیں تھی تو کیا کرتے، وہی دو چادریں تھی، ان میں سے یہ اخوت دیکھیے، یہ صحابہ کی باہم محبت دیکھیے، کیسا ایک دوسرے سے محبت ہے کہ ایک صحابی کے لاشے کے لیے کفن نہیں ہے تو دوسرے صحابی کا کفن لے کر دے رہے ہیں۔ حالانکہ کفن آیا تھا حضرت امیر حمزہ کے لیے، دو چادریں آئی، اور دو مسلمانوں کے پاس اس وقت چادریں نہیں تھی، اس وقت کھانے کے لیے چیزیں بھی نہیں تھی، کھجور ہوتا تو وہ کھجور چوس لیتے تھے کہ آج کھا لیں گے تو پھر افطار کے وقت میں نہیں رہے گا، صبح میں چوس لے کے پانی پی لیتے تھے تاکہ شام میں کھا لیں۔ ایسی کمی تھی، رزق کی کمی تھی، غذا کی کمی تھی، اناج کی کمی تھی، جنگ کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے، تلواروں کی کمی تھی، تیروں کی کمی تھی، بیٹھ کر جانے کے لیے جنگ پر اونٹ کے لیے کمی تھی، گھوڑوں کی کمی تھی، کوئی چیز اتنی نہیں تھی فراوانی، اور ایسی حالت میں اسلام نکلا، ایسی حالت میں مکہ اور مدینے سے اسلام پھیل رہا ہے کہ بے انتہا غربت ہے، وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کی کمی، اور ایسے دور میں اسلام کو پھیلانے کے لیے نکل پڑے ہیں صحابہ۔ وہ کیسے جرنیل صحابہ ہے، کیسے جنگجو صحابہ ہے، کیا ان کا دل ہے کہ محبت اسلام میں دھڑکتا ہے؟ اللہ کے نام پر جن کے دل دھڑکتے ہیں وہ بے باک ہو کر نکل کر آتے ہیں۔ مشرکین نے جس انداز میں حملہ کیا اس کا وہ بھرپور جواب دیتے ہیں۔ یہی ہے صحابہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی، اور اس کے بعد اب ان کا لاشا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہاں پر دو چادروں کی ضرورت ہے، تو ایک چادر وہ سہیل نامی انصاری صحابی کو دینا تھا، ایک چادر ان کو دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جیسے چادریں کھولی تو دیکھا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے، اب کیا کریں؟ انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کس کو کون سی چادر دینا ہے۔ جیسے قرآن اندازی کی اور نام نکالا تو حضرت سہیل کے لیے بڑی چادر آ گئی، اور حضرت امیر حمزہ کے نام پر چھوٹی چادر آ گئی، تو سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی چادر دی، اور حضرت امیر حمزہ کو جو قبر ہے آج بھی آپ دیکھیں گے دامن احد میں بڑا سا پہاڑ احد، اور احد کے دامن کے اندر جہاں جنگ لڑی گئی وہاں پر تین مزارات ہے۔ ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مزار ہے، امیر حمزہ کا جو مزار ہے وہ چوڑا ہے، اس چوڑے مزار میں دو میتوں کو ایک ساتھ رکھا گیا، ایک خود حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھانجے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش، یہ دونوں کو ایک ساتھ ایک قبر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتارا۔ اب امیر حمزہ کے اوپر چادر ڈالی، کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، چادر ڈال دی جسم کے اوپر، جیسے ہی چادر ڈالی ان کے پیر ظاہر ہو گئے، پیروں کے اوپر چادر نہیں آئی، پیر ننگے نظر آ رہے تھے، تو پھر کیا صحابہ نے چادر کو کھینچ کر پیروں کے اوپر چادر ڈالی تو چہرہ پورا دکھنے لگ گیا۔ اب ایسی حالت تھی تو صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے لگے کہ اب کیا کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہماری حالت اتنی خراب ہے کہ ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے، آپ کے چچا کو کفن دینے کے لیے ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے اشک جاری تھے، ارشاد فرمایا چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دو اور پیروں کو ایسے ہی رکھ دو، اس کے اوپر کچھ گھاس ڈال دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق چادر کو پھر اوپر کھینچ کر چہرے کے اوپر چادر ڈال دی، اور گھٹنے کے نیچے کا جو حصہ خالی تھا اس کے اوپر گھاس ڈال کر کفن کو مکمل کفن بھی نہیں دے سکے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت آ کر فرمایا اے چچا جان، اے امیر حمزہ، اے میرے چچا، آپ خاندان والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے، آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے، اے چچا جان اگر مجھے سیدہ صفیہ کا میری پھوپھی کا یاد نہ ہوتا، پھوپھی کا غم اگر نہ ہوتا تو میں آپ کو ہرگز دفن نہ کرتا، میں آپ کے لاشے کو یہیں پر چھوڑ دیتا، درندے اس کو کھا لیتے آ کر، پرندے اس کو کھا لیتے آ کر، اور پھر قیامت کے دن ان کے جسموں سے آپ اٹھائے جاتے اور میں کہتا کہ یہ میرے چچا ہے، لیکن صفیہ کی یاد نے مجھے آپ کو دفن کرنے کے لیے کر دیا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ کے لاش مبارک کو تیار کیا، 70 صحابہ کے وہاں پر جنازے تیار ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔
ان کے جنازے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز جنازہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی. آج ہی کا وہ دن ہے, یہ 14 شوال ہے. 14 شوال کو حضرت سیدنا امیر حمزہ, انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سید الشہداء فرمایا. سید الشہداء, جتنے قیامت تک لوگ شہید ہوں گے, قیامت تک جتنے مسلمان اسلام کے لیے شہید ہوں گے, مسجد کے مینار کے لیے شہید ہوں گے, مشرکین مسجد کو جلانے آئیں گے, تو جو شہید ہو جائے گا اسلام کے لیے, وہ شہید یا جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے, ان سب کے سردار, ان سب کے سالار, ان سب کے آقا حضرت سیدنا امیر حمزہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء ہے. بعد میں یہ لقب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کہا گیا سید الشہداء, لیکن پہلے جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سید الشہداء فرمایا تھا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. جو زائر مدینہ ہے وہ وہاں پر ضرور جاتے ہیں, غلامانہ سلام پیش کرتے ہیں, 2 میل کے فاصلے تک جاتے ہیں, احد کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں رو رو کر سلام پیش کرتے ہیں. وہاں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے, وہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ ہے, اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ ہے. یہ 3 صحابہ کی وہاں پر مزارات ہے, لیکن مزارات اونچے نہیں ہے, مزارات کو مسمار کیا گیا. وہ ترکی کے دور میں اونچے اونچے مزارات بھی تھے, اور وہاں پر قبا یعنی گنبد بھی بنایا گیا تھا, لیکن سعودی حکومت نے اس کو توڑ کر مزاروں کو برابر کر دیا کہ اونچے رکھنا نہیں ہے. تو یہ سعودیوں نے اس کو توڑ کر شہید کیا وہ مزارات کو, اور وہاں پر اب جو قبریں نظر آئیں گی وہ بالکل نیچے سطح پر نظر آئیں گی. پہلے جو قبریں تھی وہ اونچی تھی اس وقت کی بنی ہوئی. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 مرتبہ نماز جنازہ جس کی پڑھائی, وہ نماز جنازہ جن کی 70 مرتبہ پڑھائی گئی وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک کے بعد ایک صحابی کی نماز پڑھاتے گئے, اور ان کی نماز ویسے ہی ان کی لاشا بھی تھا, دوسرے صحابی کو لاتے, ان کی نماز جنازہ ہوتی اور ساتھ ساتھ امیر حمزہ کی بھی ہوتی ہے. 70 مرتبہ اللہ کے نبی نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور انہی کا جنازہ تھا. اور اس کے بعد ان کی تدفین عمل میں آئی, وہ 14 تاریخ ہے, آج ہی کی تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اسلام کے لیے جینا, اسلام کے لیے مرنا سکھا دے. کیسے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے, کپڑا کے لیے نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اسلام کے لیے وہ لوگ ہیں. آج اتنا مال دیا ہے اللہ نے کہ ہم فضول خرچوں کی طرف چلے گئے. دیکھتے نہیں شادیوں میں کیسے بے دریغ طور پر خرچہ کیا جاتا ہے. یہ شادیوں کے جو خرچے ہیں, ایسے بھاری خرچے اور ایسی مہنگی شادیاں, یہ شادیاں جو نہیں کر پاتے ان کا کیا ہوگا. آپ کے گھر میں سے تو بہت اچھی شادی کی دھوم مچا دیں گے, بہت بینڈ باجا بجائیں گے, بہت میوزک لگا دیں گے, تمام شیطانیت کر کے آپ گھر کو اپنے روشن کر کے دکھا دیں گے. لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ غریب کیسے شادی کرے گا, اس غریب کی بچی کی شادی کا کیسا ہوگا. پھر اگر وہ غریب کی بچی اسلام سے اگر بغاوت کر دے اور وہ کفر کی طرف چلے جائے, وہ الحاد کی طرف چلے جائے, اور جا کر غیر کے ساتھ وہ بھاگ جائے, نکاح چھوڑ کر وہ پھیرے لے لے آگ کے اطراف میں, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا. کون ہے جو اس معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں, وہ کون ہے جنہوں نے اسلامی طریقے کو ڈھا دیا, وہ کون ہے جنہوں نے نکاح کی آسانیوں کو ختم کیا, وہ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے نبی کی سنت کو ختم کرتے ہوئے ایک عیاشانہ طور پر شادیاں رچا رہے ہیں. یہ بڑے بڑے شادی خانوں میں شادیاں کر کے یہ اپنے پیسے کی جو نمائش کر رہے ہیں, زیادہ لوگوں کو بلا کر ایک دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہماری طاقت دیکھو, کتنے لوگوں کو ہم کھلا سکتے ہیں, ان کے جیب سے پیسہ نہیں نکلے گا. کسی مسلمان بچی کی شادی ہے تو ایسی کنجوسی کا ان کا عالم ہوتا ہے, لیکن بڑے بڑے شادی خانوں میں اپنی اولاد کے لیے کر کے دکھائیں گے. یہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ نام ہو جائے. انہیں کسی اور سے کوئی مطلب نہیں ہے, یہ لوگوں کو اسلام سے کوئی اور مطلب نہیں ہے. اپنی واہواہی کے لیے بڑے بڑے شادی خانوں میں رنگ برنگے کھانے اور ڈھیر ساری غذاؤں کو رکھیں گے, آدھا کھائیں لوگ, آدھا پھینک دے. یہ بڑی خوشی منائیں گے کہ دیکھو ہم کتنا زیادہ پھینک رہے ہیں, ہم کتنا خرچہ کر رہے ہیں. انہیں حشر میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ, تو یہ کیا جواب دیں گے؟ اتنا رزق کو ضائع کیا ہے. ایک ایک روٹی کے لیے کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں, کتنے لوگ بزک رہے ہیں. کسی کے پاس کپڑے کی مصیبت ہے, کسی کے پاس رزق کی تنگی ہے, لیکن یہ عیاش قسم کے ذہن رکھنے والے اپنے لیے کریں گے. یہ ایسے ہیں جیسے کہ مشرکین کا ایک گروہ تھا, ایک کافر, کہ وہ اپنے اوپر تو خرچ کرے گا, اپنے لیے جنت بھی بنا لے گا, لیکن مسلمان کے لیے, اسلام کے لیے خرچ نہیں کرے گا. تو ایسے لوگوں کی جب اسلام میں کثرت ہو چکی ہے, ہم مسلمانوں ہی کے اندر ہم ہی لوگ ہیں جو اس وقت جمعہ میں آئے ہوئے ہیں, ہم ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر تو خرچ کریں گے لیکن مسلمانوں کے غریب کے اوپر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں ایسی چیزوں کے جنہوں نے
بچیاں جو ہماری جو اس طرح سے بھگوا جو ٹریڈ چل رہا ہے کہ مسلمان بچیوں سے شادیاں کریں گے، مسلمان بچیوں کو محبت کا جھانسا دے کر ان سے 1-2 بچے پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو لات مار دیں گے، اب وہ پلٹ کر آنا چاہیں گی باپ باپ کے پاس، لیکن چاچی کہے گی کہ نہیں نہیں ہمارے بچوں کی شادیاں ہیں، اس طرح سے یہ پلٹ کر واپس آئے گی تو ہمارے خاندان کا نام خراب ہوگا، اب انہیں قبول نہیں کرنا۔ اب وہ بچیاں 1 بچہ 2 بچہ لے کر آئیں گی تو نہ بھائی قبول کرنا چاہے گا کہ وہ ہندو کا لڑکا، وہ اس کا لڑکا، یہ اس کا لڑکا، ایسا کیسا آتے؟ اب یہ عجیب و غریب کیفیت میں وہ آ جاتی ہے، خودکشی کرنے کا اس کے لیے راستہ رہ جاتا ہے۔ ایسی بدترین حالات میں ہماری بچیوں کو لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم کتنے ذمہ دار ہیں، ہم کتنا اسلامی طور طریقے اور اطوار کو چھوڑ کر مشرکین کے انداز کو اختیار کیا، کتنے مہنگے شادیاں کر دی، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، پیسہ چاہیے، اتنے ہزار چاہیے تو دہیز چاہیے، مہنگی شادی چاہیے، نکاح کو آسان کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، لیکن یہ امت ہے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ آفتیں جو ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، جو مصیبتیں اور بلائیات آ کر ہم پر دستک دے رہی ہے، جو اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے، یہ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ کوئی اور نہیں ہے، خدا عز و جل کی قسم ہم ہی لوگ ہیں اس کے ذمہ دار۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے، اور اللہ اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جو قوم اپنے آپ کے حالات کو نہیں بدلتی۔ اپنے اندر تبدیلی لائیے، بچیوں کو دینی تعلیم اور تربیت دیجیے، قرآن سکھائیے، سنتیں سکھائیے، شریعت محمدیہ کا پابند بنائیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت انہیں بتائیے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کیا سیرت ہے، کیا ان کا پردہ تھا، کیا ان کا انداز تھا، کیا ان کی زندگی تھی، کیسے وہ گھر کے کام کیا کرتی تھی، کیسے وہ اسلام کے لیے ضیا کرتی تھی، کیسے وہ ذکر و اذکار کرتی، کتنی ان کی دعائیں ہوتی، کتنی ان کی نمازیں ہوتی، بتایا جائے بچیوں کو تاکہ وہ بھی اسلام کی طرف آئے۔ یہ تمام چیزوں کی کمی ہونے کی وجہ سے بچیاں اغیار کی طرف جا رہی ہے، غیروں کی طرف جا رہی ہے۔ اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میں لمحہ فکر آپ کے حوالے کرتا ہوا بیان کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔